سر آپ فارم 47 والے ہیں، اگر یہ شوکت بسرا صاحب کہیں تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، مطلب بلاول صاحب کہتے ہوں گے تو آپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو فارم 47 تو ساروں کا ہی بنتا ہے، جو جیتا بھی ہے ہارا بھی ہے، اس میں سب کا نام ہوتا ہے، تو سارے فارم 45 والے بھی ہیں اور فارم 47 والے بھی ہیں. دیکھیں لیکن بات یہ کہ جو جس طرز میں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں، آپ نے خود ہی اس کا جواب جو ہے اپنے انٹرو میں ہی دے دیا کہ اگر اتنی ان کو جو ہے وہ کوئی ہمارے سے کوئی ایشو ہے تو ہمارے ووٹوں سے ہی تو سارے ان کے آئینی عہدے بنے، تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. اور یہ سیاسی بیانات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں. دیکھیں دوسری بات یہ ہے حکومت ٹوٹنے کا کوئی خدشہ اندیشہ دیکھیں تو ابھی نہیں ہے. آلریڈی ہم نے انگیجمنٹ پیپلز پارٹی سے شروع کر لی ہے. رانا ثناء اللہ جو ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے شرجیل میمن سے بات کی، اور پھر ہمارا جو ایک وہ جو ہے وہ بن گئی ہے، کمیٹی بن گئی ہے جس میں PMLN اور پیپلز پارٹی اس ایشو کے اوپر مذاکرات کر رہی ہے اور اس کے اندر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہ عمل تو جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. دیکھیں ہمارا موقف وہی ہے جو پہلے تھا، اور وہ بنیادی موقف ہے کہ اگر تو 91 کا اکارڈ جو ہے جس میں 43 اور 49% کے حساب سے پانی شیئر ہونا ہے، اس میں کوئی حرف آتا ہے تو ہم بھی نہیں اس پروجیکٹ کے ساتھ کھڑے. اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ پنجاب جو ہے وہ حق مار رہا ہے سندھ کا، یا سندھ کے حقوق جو ہیں وہ مجروح ہو رہے ہیں، تو پھر تو کوئی اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. اور اگر یہ ڈیٹا جو ہے یہ جو اعتراضات ہیں یا یہ جو الزامات ہیں یہ ثابت نہیں ہو پاتے اور اس کے برعکس جو ہے ثابت ہوتا ہے، تو پھر ان کو جو ہے وہ مان لینا چاہیے. تو ہم اس لحاظ سے فلیکسیبل ہیں کہ کوئی ضد نہیں ہے. وہ بھی آگے سے انگیج کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا؟ بالکل دیکھیں یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ لیکن ہم سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ سندھ کے اوپر جو پریشر ہے، وہاں کی جو نیشنلسٹ جو جماعتیں ہیں یا جو بھی وہاں ایک مہم سٹارٹ ہو گئی ہے کہ جی سندھ کے حقوق جو ہے وہ اس کو سلب کیا جا رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم ووٹوں سے آئے ہوئے اس لیے ہمارا مسئلہ ہے. وہ آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی ان کو وہ پیسیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال ہم تو اس موقف پہ کھڑے ہیں کہ کسی کا حق نہیں مارا جانا چاہیے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کسی کا حق مارا جا رہا ہے تو ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے سلوشن نکل آئے گا اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے جو معاملات ہیں وہ چل پڑیں، اور بہتری کی ہمیں امید ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ریفارمز کی گئی ہیں زراعت کے اندر، ایگریکلچر کے اندر. یہ جو کنک ہے اس کی دیکھیں یہ حکومت خریدتی تھی، حکومت اس پہ سبسڈی دیتی تھی، سٹوریج کرتی تھی، اور اربوں روپے کا قرضہ جو ہے حکومت کے سر چڑھتا تھا. تو یہ ایک بڑا اقدام لیا گیا ہے، اور اس سے دیکھیں جو چیزیں حکومت کے تابع نہیں ہیں یا جہاں ریگولیشن حکومت کی نہیں ہے، آپ مکئی لے لیں، مکئی میں جو ییلڈز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہیں. تو یہاں جو ہے وہ ویٹ کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو ہے وہ 30-32 من پہ کھڑی ہے، دنیا میں 50-60-70 من جو ہے وہ 1 ایکڑ نکال رہا ہے. تو حکومت انٹرونشن جہاں ہوتی ہے وہاں آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے. اب یہ ریفارمز ہوئے ہیں، 1-2 سالوں میں یہ چیزیں بہترین طریقے سے سیٹ ہو جائیں گی. اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ کی ییلڈز بھی جو ہے انٹرنیشنل ییلڈز کے جو ہے وہ برابر ہو جائیں گی. ابھی جو ایشو ہے ایٹ ہینڈ اس کو آبویسلی ایک تکلیف سے یہ گزر رہے ہیں، ایک شفٹ ہے، ایک بڑا شفٹ ہے، کیونکہ بڑی ریفارمز جو انہوں نے تو کبھی زندگی میں ریفارمز کی نہیں ہیں، انہوں نے تو کباڑے کیے ہیں، تو یہ ان کو نہیں سمجھ آئے گی بات. آج ہم کیسز بھی اب 4 مہینے میں، وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے سارے کیسز جو ہوں گے اور وہ 4 مہینے میں فیصلے ہو جائیں گے. اچھی بات ہے نا. ان کو دیکھیں ان کو امید ہونی چاہیے، امید کر کے انہوں نے 2029 تک پہنچنا ہے. دیکھیں امید نہیں ہوگی تو پھر یہ کیسے چلیں گے؟ آپ ریفارم کی بات کرتے ہیں نا، اور ایک اس میں ریفارم کے اندر ایک بڑا جو آپ کا پورشن ہے وہ فارن انویسٹمنٹ کا ہے. یہاں پہ اوورسیز بھی آئے، آج بھی روانڈا کی ایک معزز شخصیت آئی ہوئی ہے، افریقہ کے ملک روانڈا کی. دوسری طرف بھارت میں امریکہ کا نائب صدر JD وینس آیا ہوا ہے. یہ رانا صاحب یہ کوئی تھوڑا سا جو UAE کے بھی آج ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے، UAE کے بھی ڈیلیگیٹ آئے ہوئے تھے، نائب وزیر اعظم آئے تھے. اس کے علاوہ آپ کے جو ہے وہ ڈیلیگیٹس آتے رہتے ہیں. روانڈا کے بھی آئے ہوئے، دیکھیں وہ بھی آئے تھے بالکل. اور ہماری پالیسی ہے لک افریقہ کی، اور لک افریقہ کے اندر ہم نے جو وہاں 1.5 بلین کی جو آبادی ہے اس کو ہم نے جو ہے اپنی ایکسپورٹ وہاں بڑھانی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو امریکہ کی پالیسی ہے کہ پاکستان کی طرف لک نہیں کرنا. ماضی میں دیکھیں یہاں پہ جب کلنٹن صاحب بھی آئے تھے، دباؤ پڑا تھا پاکستان کا، وہ چاہے چند گھنٹے کا چکر لگایا انہوں نے لگایا، لیکن ابھی لگتا ہے ایسے کہ ہم کہیں فیچر نہیں کرتے امریکہ کی اس پالیسی میں. اب یہ کہہ ہی نہیں سکتے. ابھی تو لک امریکہ کی جو پالیسی تھی وہ تو PTI کی تھی، رچرڈ گرینل سے امیدیں تھیں، ٹرمپ سے امیدیں تھیں. ہماری تو بات چیت ہو رہی ہے امریکہ سے.
ابھی تو مارکو روبیو کی بھی جو ہے وہ بات ڈپٹی پرائم منسٹر سے ہوئی ہے. تو امریکہ کے ساتھ تو ہمارے ربابت ہیں اور اس کو ہم آگے لے کے بڑھیں گے. تو اس میں کوئی وہ ابھی اس کے ٹیرف کے اوپر بھی ہم ان کے ساتھ رابطے میں اور کوئی ہمیں وہاں مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ان کو ہے, انہوں نے وہاں لابیسٹ کر کے بڑی انہوں نے محنت کی, وہاں گلی گلی کوچا کوچا انہوں نے, لیکن کام کچھ نہیں آیا. وہ اتنا انہوں نے وہاں جو ہے وہ کہتے تھے حقیقی آزادی جو ہے, لیکن حقیقی آزادی انہوں نے وہاں جا کے ڈھیر کر دی. کہ یہ نہ بسرا صاحب ریچرڈ گرینل کے خلاف کوئی بیان دے دیں یہاں پہ, آپ اس طرح نہ کہیں. دیکھیں یہ انہوں نے, چلیں خیر بہرحال دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی آپ وہ بات کر رہے تھے خان صاحب سے ملاقاتیں فلانا ڈھمکانا. دیکھیں یہ ارریلیونٹ ٹاپک ہے اس وقت. یہ کوئی یہ ان کی اب سیاست ادھر تک ہی رہ گئی ہے کہ خان صاحب سے کون ملا کون نہیں ملا. ان کو نہیں فکر کہ ملک میں دہشت گردی ہے تو ہم جو ہے ایک اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے, رول کیا ہوتا ہے کہ ملکی مفاد کے اندر بیٹھیں اور وہاں جو ہے وہ اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں تو ہمیں بتائیں. لیکن ان کا ایجنڈا ہے خان صاحب کو رہا کرانا ہے, اور ملک میں دہشت گردی ہو, ملک میں غربت ہو, مہنگائی ہو, کوئی اور پرابلمز ہوں, وہاں ان کا کوئی رول نہیں ہے. جب کوئی منرل پالیسی ملک کے مفاد میں ہے تو ادھر انہوں نے کہہ دینا ہے کہ یہ خان صاحب کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیں. کوئی ملکی ایجنڈا ہے, دہشت گردی ہے, تو خان صاحب کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیں. ملک بیرون ملک والے لوگ پیسے بھیج رہے ہیں تو وہ اس کو کہیں گے بند کر دیں, ورنہ خان صاحب کو رہا کریں, ورنہ اس کو بند کر دیں. تو ابھی ان کی سیاست جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف یہ سیاسی طور پہ ویسے ریلیونٹ تو ہیں تھوڑے سے کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہو گئے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, آپس میں کوئی سر نہ سر ملتا ہے, اور وہ سارا جو معاملات باتیں کریں. مجھے تو بسرا صاحب پہ ترس آنا شروع ہو گیا. بسرا صاحب رانا صاحب اس پہ آپ کا فائنل کامنٹ پھر میں بسرا صاحب. میں نے تو آپ کو بنیادی بات کر دی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ مارکیٹ جو ہے اور پرائیویٹ سیکٹر جب اس میں ایک اپنی جو ہے انوالومنٹ بہترین طریقے سے کرے گا, اور گورنمنٹ کی ریگولیشن جو اور گورنمنٹ کا کنٹرول ہے بہتر ہو رہی ہیں نا جی, بہتر ہوں گی. دیکھیں ہم اتنے عرصہ 76 سال, میں آخری آپ کو 76 سالوں کے اندر ہم جو یہ ویٹ ہے اس کی ہم پیداوار جو ییلڈ ہے وہ 30-40% کر رہے ہیں دنیا کی ییلڈ سے. اس کے اندر ہم بہتری نہیں لا سکے. اور اس کے برعکس یہ آخری اس کے برعکس اگر مکئی ہے تو وہ آپ کی دنیا کی ییلڈ کے برابر ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے. تو دیکھیں یہ مارکیٹ کو, جب مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں ڈٹرمن ہوں گی, سپلائی تو بہتری ہے کہ I'm really sorry میرے پاس 15 سیکنڈز ہیں بس پلیز. تو میرا اور خالد بٹ صاحب کا ایک ہی ڈسٹرکٹ ہے ساؤتھ پنجاب کا ڈسٹرکٹ باول نگر, حلقہ بھی ایک ہے فوٹا باس مروڑ کی یہ رہائشی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو کاسمیٹک پالیسیز ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. آپ ہمیں 4000 کا ریٹ دیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ایک منٹ بات کرنے دیں, مجھے بات کرنے دیں. آپ حالت یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ 2 سال پہلے ہماری پیسٹیسائڈ, ہر چیز کی قیمت اوپر چلی گئی, ہماری کھاد, بجلی, اب ڈیزل, کوئی چیز لے لیں, آج زمین آسمان کا فرق ہے. ریٹ آپ نے 2000 کم کر دیا, فی ایکڑ کسان کو ہزاروں کا نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس لیے میں وقت کی کمی ہے. کسان اتحاد کو کہنا چاہتا ہوں یہ وقت ہے, یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, کسانوں کا, پاکستان کا مسئلہ ہے. کسان نکلیں, پی ٹی آئی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. سارے ان پہ بھی 9 مئی والے پرچے ہو جائیں گے, ان کو اپنے کرنے دیں اپنا.